बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी मुल्क का वजीर आजम या सदर वो दूसरे मुल्क के सरकारी दौरे पर हो और उसकी बेगम उसको थप्पड़ मार दे और फिर कैमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी आलमी खबर बनती है। यही कुछ फ्रांस के सदर के साथ भी हुआ है। उनकी बेगम का जो थप्पड़ है वो आलमी मीडिया के अंदर बड़ा डिस्कस हुआ है और बीवी ने थप्पड़ क्यों मारा इस पर जो फ्रांसीसी सदर हैं उन्होंने पहली मर्तबा सच उगला है वो आपके सामने रखना है। भारत इस वक्त जख्मी रीछ है, घबराया हुआ है। पाकिस्तान ने जो उसको जख्म लगाए हैं वो अब चाट रहा है, लेकिन वो बैठा हुआ नहीं है बल्कि अपने काम पे लगा हुआ है और पाकिस्तानी जो है वो भी शुक्राने के अंदर मसरूफ है। तो अब भारत ने रूस से SU-57 वो खरीदने की जो डील है उस पर बातचीत हो रही है। ये कितनी खतरनाक है इस पे भी बात करेंगे। आज पाकिस्तान के लिए और पूरे आलम इस्लाम की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर एक मोहम्मद आमर नामी लुबनानी वो शहरी है जिसकी वजह से जो हज की 2 मरतबा फ्लाइट है उसको वापस एयरपोर्ट पर आना पड़ा है। हम भी इसका तज़किरा ज़रूर करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। वैसे तो ये स्टोरी आप फेसबुक पर हर जगह सुन चुके हैं। ये इस वक्त एक बहुत बड़ा सबक भी है। तवक्कल इलल्लाह, रजू इलल्लाह और फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यार जो मोहब्बत है और इश्क है आपसे, मक्का और मदीना के साथ जो निस्बत है बंदे की और वो जो अंदर से एक तलब है और फिर वो तलब होने के बाद जो कुछ हुआ है ये बुनियादी तौर पर जो है वो आज की एक बड़ी खबर बनी है। ये मोहम्मद आमर आप देख रहे हैं, वीडियोस वायरल हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, हर जगह फेसबुक पर लगा रहे हैं दोस्त यहाँ पे भी। लेकिन देखना ये है कि हमारे अंदर उसका कितना हिस्सा वो आता है। तो ये एक जिंदा करामत इसको बोलते हैं। हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो इल्मी इस्तिलाह के अंदर जो भी कोई अनहोनी बात होती है कह देते हैं कि ये मोजज़ा है। मोजज़ा सिर्फ वो होता है शरीयत के अंदर जिसका ताल्लुक किसी नबी के साथ होता है और जिसका किसी आम बंदे के साथ या किसी वली या मुकर्रब बंदे के साथ मामला इस तरह का एक खिलाफ आदत होता है तो इसको करामत बोलते हैं। तो ये एक करामत है। अब ये जो कुछ उन्होंने कहा ज़ाहिर है आप सुन चुके हैं कि वहाँ पे अल जज़ीरा के ऊपर इसका पहला शबकात प्रोग्राम है, वहाँ पे तज़किरा हुआ और हुआ ये है, मैं फिर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए भी पढ़ देता हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि जनूबी लीबिया के सबा एयरपोर्ट पर मौजूद हुकाम ने आमर अल महदी को पासपोर्ट के एक मसले की बुनियाद पर तैयारे में सवार होने से रोक दिया। चूंकि हाजी इस वक्त जा रहे हैं, फ्लाइट के वक्त हजाज जाने वाले मुसाफिरों के नाम पुकारे गए मगर उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। फिर तैयारा अपने मुकर्रर वक्त पर उड़ान भरकर रवाना हो गया, लेकिन अल मादी ना मायूस हुआ ना एयरपोर्ट की रवानगी, यानी वो बाहर निकला हाल से उधर ही बैठा रहा। वो पूरी इस्तकामत और यकीन से कहता रहा मैंने नीयत बांध ली है, मैं हज के लिए जा रहा हूँ और मैं जाऊंगा। लोगों ने समझाने की कोशिश की, भाई फ्लाइट जा चुकी है अब वापस चला जा। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा। एक मरतबा फनी खराबी हुई, तैयारा उड़ा हुआ तैयारा वापस एयरपोर्ट आया मगर फिर उन्होंने वो फनी खराबी दूर की, दोबारा तैयारे ने उड़ान भरी। ऊपर जाकर फिर जो है वो उस मादी ने कहा था कि ये तैयारा मेरे बगैर नहीं जा सकता और अल्लाह की कुदरत के दोबारा जो तैयारा है, यानी वो अरबी का मकूला लिखा गया इस कहानी के अंदर, इन तायरा यानी तायरा बोलते हैं जो है वो लन तज़हब बदूना व इन्नहा सतऊद, यानी ये जहाज मेरे बगैर नहीं जाएगा, ये फिर लौटेगा। और हैरत अंगेज तौर पर वही हुआ और वो जहाज दूसरी मरतबा उसको खराबी बनी और दोबारा उसको एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। फिर जो है वो पायलट ने और अमले ने कहा भाई वो जो मादी रह गया है आमर अल महदी उसको लेके आइए, उसके बगैर जहाज में नहीं उड़ा सकता। और फिर उसको तकरीम के साथ न सिर्फ बिठाया गया
بلکہ وہ سارا جو لوگ تھے، سٹاف تھا، پھر اندر جا کے جو پائلٹ اور دیگر سٹاف تھا، ان سب نے ان کے ساتھ فوٹوز بنائی، اور پھر وہ جہاز اڑا اور منزل مقصود تک جا کر پہنچا۔ یہ کہانی یقیناً ایک اخلاص حد درجے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ آج کے اس مادی دور کے اندر بھی اگر اس طرح کے لوگ ہیں، اور یقیناً ہیں، کبھی بھی دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی، بغیر کوئی بڑی وہ داڑھی نہیں ہے، جبہ دستار وہ والا نہیں ہے، مذہبی وضع قطع نہیں ہے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ کس حال میں بندے کو ملتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے سوشل میڈیا پر، چونکہ یہ سٹوری دنیا بھر میں وائرل ہے تو اس پر ہم نے بات کی ہے۔ اچھا، اب ایک جو بڑی خبر آئی وہ یہ کہ ایک تو جنوبی وزیرستان ایف سی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا خارجیوں کی طرف سے، اور فرنٹیئر کور کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی گئی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک عام شہری زخمی ہوا ہے، اور پھر جو ہے وہ جب جواب دیا گیا تو وہ وہاں سے بھاگے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ اس وقت جو فرانسیسی صدر ہیں، بنیادی طور پر جو ان کی بیگم ہے، ان کا وہ نکلتے ہوئے جہاز سے بغیر یہ دھکا دینا، تھپڑ مارنا، وہ خبر وائرل ہو گئی، اور اس پہ بہت زیادہ چونکہ گفتگو ہوئی ہے، تو اب اس پر جو ہے وہ موقف دیا ہے۔ دراصل یہ تعلق کیا ہے ان کا، یہ سمجھیے۔ یہ جو میاں بیوی ہے نا، یہ چونکہ کسی بھی سربراہ کے ساتھ یہ کچھ ہونا یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ اب یہ ویتنام پہنچے، جہاز کے اندر میکرون اور ان کی اہلیہ کے درمیان تلخ کلامی، یہ خبر چلائی گئی۔ اب یہ جو ان کی اہلیہ ہیں وہ یاد رکھیں، یہ اس کی استانی بھی رہی ہیں۔ ان کا عمر کا بڑا فرق ہے میکرون کا، اور یہ 15 سال کا تھا جب اس کی 39 سالہ استانی سے اس کو پیار ہوا میکرون کو۔ 2006 میں طلاق لے کر 2007 میں اس میکرون جو فرانسیسی صدر ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ اب میکرون 29 سال کا ہے، اور استانی جی جو ہے وہ ہے 54 سال کی تھی جب یہ شادی ہوئی ہے، یعنی 29 سال اور 54 سال، یہ ان کا فرق ہے، اور یہ استانی سے ایک پیار کا یہ معاملہ ہے۔ اور اب بھی وہ اس کو استانی بن کے ہی عموماً ڈانٹتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کا یہ جو معاملہ ہے وہ شادی کے بعد بھی چلتا ہے، جو رپورٹ ہوا ہے۔ اور اب جو فرانسیسی صدر ہے اس نے بتایا ہے کہ بھئی ایم ہی خبریں لگا دیتے ہیں آپ، معاملہ یہ ہے کہ میں اور میری بیوی صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی میری ویڈیوز کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے، کبھی کہا گیا میں ٹرین میں کوکین بانٹ رہا ہوں، کبھی کہا گیا کہ ترکیہ کے صدر سے جھگڑا، اب کہا جا رہا ہے کہ بیوی سے لڑائی ہوئی۔ لوگوں کو حقیقت سمجھنی چاہیے، یہ ہمارا ہنسی مزاح ہے اور وہ ہم کر رہے تھے، اور اسی تناظر میں باہر نکلا ہوں، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو یہ ایک میں نے بتایا آپ کو کہ یہ استانی ہے، عمر میں ان سے کوئی 20 سال بڑی ہے، یعنی 20-24 سال، عموماً مرد بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ بہرحال بڑی ہیں۔ اور یہ جو بیویاں ہیں ان کی طاقت اور گرفت جو ہے وہ کتنی ہے شوہروں پر، یہ عالمی سطح کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور ویمن امپاورمنٹ یا وہ جو طاقت ہے یہ اس کو اس تناظر کے اندر اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ اچھا، دوسری جو خبر ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ بھارت دوڑا ہوا ہے، اور پاکستان بھی اپنے جو دفاعی معاہدے ہیں وہ مزید کرے گا، چونکہ اس سے بھی جدید ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی۔ دنیا کی جو اس وقت پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو دفاعی انڈسٹری ہے اس کو ایک مرتبہ پھر بوم ملا ہے، یعنی چائنا کی انڈسٹری تو اوپر گئی ہے لیکن دوسرے ممالک کی جو انڈسٹریز ہیں وہ بھی اب اس کے اندر آگے جا رہی ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ بھارت روس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ SU-57 کی آفر وصول کر چکا ہے۔ اس نے خود بھی ایک ڈبل انجن 5th جنریشن وار جیٹ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس اب چین کے یعنی جو موجودہ ہے اس سے اوپر جو J-35 ہیں وہ موجود ہوں گے، چونکہ پاکستان نے بھی پہلے ہی معاہدہ کر لیا ہے۔ پاکستان ترکیہ کے ساتھ مل کر کان 5th جنریشن بھی بنا رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر امریکہ اپنے F-35 ریئل وار میں کامیابی سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اب اصل میں جو چائنا کا یہ 35 ہے
اس کا مقابلہ جو ہے وہ امریکہ کے F-35 کے ساتھ ہے۔ اب ان کا تو آپس میں ٹیسٹ نہیں ہوا، اور اب لطیفہ بنا ہوا ہے، بھائی جنگ لطیفے نہیں ہوتے، یعنی اس کے اندر ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یعنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف اس وقت پاکستان اور بھارت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ میں بھی اب اضافہ کرنا ناگزیر ہے، بھارت کے لیے بھی اب اس کا بڑھانا ناگزیر ہے، اور آپس کے اندر جو معاملات ہیں، عوام دونوں طرف غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور اوورآل جو ہے وہ سسٹم کلیپس کر رہے ہیں، اور یہ مجبوری ہے اب ان دونوں ملکوں کی کہ اسلحے کی برتری انہوں نے ایک دوسرے پہ کرنی ہے، اور اب اس معاملے کے اندر یہ مزید ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہے وہ اب یہ معاہدہ ہو رہا ہے رشیا کے ساتھ، اس پر بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ دوسری طرف جو یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے، اس میں بھی رشیا نے بڑا بھرپور جواب دیا یوکرین کو، اور اب جو ٹرمپ ہے اور پیوٹن، اس کے درمیان بھی مزید فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں پیوٹن کے کاموں سے خوش نہیں ہوں، وہ بہت زیادہ لوگوں کو مار رہا ہے، مجھے نہیں پتا پیوٹن کو کیا ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ اس کا ویڈیو بیان بھی آیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی جنگیں اور بھی مختلف جگہوں پہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کا ایک دفعہ سیز فائر ہوا ہے، اللہ کرے سیاسی بھی اگر سیز فائر ہو ملک کے اندر تو ملک بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔